الزام تراشی کرنی ہو تو بھی ہم کتنا سہر فہرست ہم دنیا میں نظر آتے ہیں۔ تو حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے شخص کی اتنی ہی نشانی کافی ہے کہ وہ یوں کہہ دے کہ فلاں شخص نے یا کسی سے میں نے تیرے بارے میں یہ سنا ہے، جب الزام تراشی کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جب اسے پل صراط میں گزارا جائے گا تو درمیان میں ایسی شخص کو روک دیا جائے گا جو دنیا میں الزام تراشی کرتا ہوگا، کسی پر بہتان لگاتا ہوگا۔ جیسے آج کے اس دور میں کہ کسی شخص نے مجھے کسی شخص کے بارے میں یہ کہا ہے، جو اس طرح سے الفاظ ہم ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے کے لیے متعین کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو جہنم میں روک دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کو جب خود صراط کراس کرے گا تو درمیان میں اسے روک دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے کہ بتاؤ، جو تم میرے بندے پر جو الزام تراشی کرتا تھا اس کے بارے میں پہلے جواب مجھے دے کر دو۔ اس وقت اسے وہ صراط سے ہی جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اور یہاں پر جھوٹ بولنے کی صرف 3 جگہ پر گنجائش ہے، جو کہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اگر لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو چکا ہو، اس میں اصلاح کرنی ہو، اس میں ان دونوں کو ملانا ہو، تو وہاں پہ بقدر ضرورت جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے۔ جیسے ہم قسم کے لحاظ سے جھوٹ بولتے ہیں، کسی چیز کو بیچنا ہو تو جھوٹ بولتے ہیں، کسی سے ملاقات کرنی ہو تو جھوٹ بولتے ہیں، بیٹھے گھر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں جگہ پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو کس انداز سے جھوٹ کو ہم آج کثرت کے لحاظ سے بولنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو یہاں پر شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک غلام کو، ایک نوجوان کو سزائے موت کا آرڈر دیا، تو اس شخص جو سزائے موت جس پر بھولی تھی، تو وہ جب بے بس ہوا تو اس نے وہیں کھڑے ہو کر بادشاہ کو گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، وہ غلام نیچے تھا، تو آواز اس کی بادشاہ تک نہیں پہنچی۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس وزیر نے، جو اس بندے کے ساتھ کھڑا تھا، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا تخت سلامت رکھے گا، تمہاری بادشاہی قائم رکھے گی، اور تم رحم کرنے والا بادشاہ ہے، اور مجھ پر بھی تو رحم کے قطروں کو نچھاور کر دے۔ تو جب اس بادشاہ نے سنا تو بڑا خوش ہوا اور حکم دے دیا کہ جو میں نے اس پر سزا متعین کیا تھا وہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ ساتھ دوسرا وزیر کھڑا تھا، اس نے کہا کہ نہیں بادشاہ، اس وزیر نے جھوٹ بولا ہے، حقیقتاً اس غلام نے یہ کہا ہے۔ تو اس وقت وہ بادشاہ غصے ہوا اور کہنے لگا، تمہارا سچ اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا اس وزیر کا جھوٹ ایک انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو جھوٹ کی اصطلاح میں اس قدر اجازت ہے، کسی کی صلح کرانی ہو، کوئی جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہو تو ان کی صلح کرانی ہو، تو وہاں پر بھی بقدر ضرورت جھوٹ بولنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ورنہ جس طرح ہم بکثرت کے انداز سے جھوٹ بولتے ہیں، اس کی جہنم میں بڑی سخت وعید ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی سیر کر رہے تھے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کی تشہیر بن رہے تھے، تو اس وقت ایک ایسی جگہ سب پر سے بھی گزرے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثُمَّ أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ تُرْضَعُ رُءُوسُهُمْ بِالصَّخْرِ، کہ میں ایسی قوم کے پاس سے بھی گزرا جن کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا۔ ایک سر پتھر پر رکھ دیا جاتا تھا اور فرشتے اوپر سے پتھر مارتے اور اس کا سر جو تھا وہ کچلا جاتا تھا۔ کلما قضیت عادت کما قالت، کہ پھر اسی طرح اس کو بنا دیا جاتا تھا جس طرح وہ انسان پہلے ہوتا تھا۔ پتھر لگتا، اس کا سر کچل جاتا تھا، پھر اسے صحیح سلامت کر دیا جاتا تھا، پھر اسی طرح سے فرشتے اس کو پتھر مارتے، پھر اس کا سر کچلا جاتا تھا۔